www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چند سالوں سے دنیا میں جو کافر حکومتیں ہیں وہاں پر اسلام کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی بے حرمتی اور پامالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور بڑھنے کی وجہ اور یہ اہانت کرنے کی وجہ اور اس کا باعث خود ہم مسلمان ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی بدبخت نے دوبارہ کی، پہلے بھی کی اس نے، اور اس طرح کی کہ اس نے قرآن پاک پر پاؤں رکھا، پھر اسے نظر آتش کیا۔ تو اللہ میاں کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور ہم سارے مسلمان قرآن کے حافظ ہو جائیں، سب حافظ قرآن ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ بھی ہوگا تو ہمیں ہے، اور اس کا نقصان بھی ہے تو وہ ہمیں ہے۔ تو مسلمان عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور زیادہ بڑے ذمہ دار حکمران ہیں جو اسلامی ممالک میں حکومتیں ہیں، ان میں اکثریت نے نفاق کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ نفاق کا لبادہ نہیں کہنا چاہیے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ منافق، اوپر سے لبادہ اسلام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس پر رد عمل آیا فیصل آباد کی جو ایک تحصیل ہوتی ہے جڑا والا، وہاں ہوا، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ وہ لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا اس سے قطع نظر، اس رد عمل کی ذمہ دار بھی حکمران ہے، کیونکہ ان جیسے اقدامات کے خلاف اگر حکومت صحیح معنی میں کارروائی کرے تو عوام خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ ان کا غصہ جذبہ، حکومت تو ان کا پیش امام ہے ایک قسم کی، جب ان کا پیش امام ایک کارروائی کرے گا، ان کو مکہ مارے گا، ٹھڈا مارے گا، جو مناسب ہے وہ اس پر وار کرے گا، تو وہ گویا عوام نے کیا وہ وار، عوام خوش ہوں گے۔ ان کے اندر اس نوعیت کا رد عمل اور شدت پیدا نہیں ہوگی۔ اب اتنی دفعہ یہ چیز ہوئی ہے ان کافر حکومتوں کے خلاف، پورے عالم اسلام کی حکومتوں نے، ہماری حکومت سمیت، کوئی اقدام جاندار نہیں کیا ان کے خلاف۔ ان سے تجارت اسی طرح جاری ہے، ان سے سفارت اسی طرح جاری ہے، سفارتی امور میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، تجارتی معاملات میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، سیاحتی اس میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا۔ ان سے سیر و تفریح کے تبادلے، اس کے دورے، سیر و تفریح کے ویزے، تجارتی ویزے سب دے رہے ہیں۔ وہ ہم اتنی آزادی سے ان کے ملک میں نہیں جا سکتے جتنی آزادی سے وہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں۔ ہمارے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے وہ سہولت نہیں ہے جو ان کو حاصل ہے مسلمان ملکوں میں پہنچنے کے لیے۔ بعض دفعہ تو انہیں ویزے کی ضرورت ہی نہیں، پاسپورٹ جیب میں رکھیں، جہاز میں بیٹھیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد آگے، ایئرپورٹ پر ویزا مل جائے گا ان کو۔ آپ میں سے کسی کو انگلینڈ کا ایسے ویزا ملتا ہے؟ جرمنی کا ویزا ملتا ہے؟ ڈنمارک کا، سویڈن کا، ناروے کا، بیلجیم کا؟ کہیں کا بھی نہیں ملے گا۔ فرانس کا کسی ایک آدمی کو بھی ایسا ویزا نہیں ملے گا۔
تو وہ تو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نوکر چاکروں والا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر مزید یہ اہانت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی یہ بے غیرتی حکمرانوں کی اور بے حسی، تو یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو عوام میں رد عمل آ رہا ہے، اب ان کے خلاف مقدمہ بنائیں گے، اس کے خلاف بنائیں گے، اس کے بنانے، اسے جیل میں ڈال دیں گے، اسے جیل میں ڈال دیں گے، اسے جیل میں ڈال دیں گے، پھر ان کے پیسے، پھر آگے اب رشوت چلے گی۔ ان جیلوں میں ڈالنے سے عید پولیس کی ہو جاتی ہے، ججوں کی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا۔ اب وہ اگر اپنے وارث سے ملنے جا رہے ہیں حوالات میں تو بھی پولیس کا مٹھی گرم کریں گے، جیل میں ملنے جا رہے ہیں تو بھی پولیس کی مٹھی گرم کریں گے، ضمانت کا مسئلہ ہے تو عدالتی جو اتنے وہاں ریڈر ویڈر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مٹھی گرم کریں گے، تو پیسے تو نہیں مل رہے ہیں، وہ بے غیرت پیسے لے رہے ہیں، ادھر ناموس رسالت پر مذاق اڑ رہا ہے اور وہ پیسے اس پر اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ وہ قرآن کی اہانت ہوتی ہے، اور یہ مسلمان کہلانے والے اپنی دکان چمکنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ جو منا رہے ہیں یہ حکومت ہی تو ہے۔ تھانے دار کیا ہے؟ حکومت۔ تھانے دار SHO حکومت، ریڈر جو بیٹھا ہے وہ حکومت، جو وثیقہ نویس بیٹھا ہے کچہریوں میں حکومت نے لائسنس دیا ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے، جو جج لے رہا ہے وہ بھی حکومت، جج کے آگے کارندہ ہے وہ بھی حکومت، جو وکیل لیتا ہے دبا کے فیس ظالمانہ وہ بھی حکومت، کیونکہ حکومت نے اس کو وکالت کا لائسنس دیا ہے تب وہ وکالت کرتا ہے۔ آپ جا کے نہیں کر سکتے وکالت، لائسنس دیا ہوا ہے حکومت نے اسے۔ تو ادھر ناموس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ادھر وکیل بھی ڈٹ کر کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو گئی، لیکن جب نبی کی توہین سے متعلق کیس آتا ہے تو وہ جیب پوری گرم کرتا ہے۔ وہی وکیل پیسے لینے میں ترس نہیں کھاتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ ناموس کا مسئلہ ہے، اس پہ میں فیس لیے بغیر لڑوں گا، اس کا مقدمہ بغیر فیس کے لڑوں گا، یہ نہیں کہتا۔ تو اس وکیل میں، اور اگر ایک ہندو وکیل کریں آپ اس کام کے لیے، ہندو وکیل بھی ہمارے ملک میں، پاکستان کا کتنا بڑا جج ابھی ہندو ہی تو تھا، ریٹائر ہوا ہے، تو ایک ہندو وکیل بھی یہی کرے گا۔ کوئی قادیانی وکیل اگر ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا، پیسے لے گا پھر آپ کا کام کرے گا۔ اور عیسائی وکیل ہوگا، عیسائی بھی ہمارے ملک میں تھانے دار بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، وہ بھی یہی کرے گا۔ وہ تو کر رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس کا دین نہیں ہے، اس کا مذہب نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے قرآن پر، کتاب اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اپنا ایک کام کر رہا ہے، لیکن یہ تو دینی فریضہ ہے، اس دینی فریضے پر بھی سودے بازی کرتا ہے وکیل بھی، جج بھی، تھانہ بھی، سب کے سب۔ تو یہ سارے چیزیں مزید اندر لاوا پکے گا، اب انہیں ماریں گے، انہیں پیٹیں گے، جو اصل ذمہ دار ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، یہ جو لوگ ہیں ان پر کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ بات بری ہے، تعریف نہیں کر رہے اس کی ہم، جو ان لوگوں نے کیا، ان کے گرجا گھر جلا دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی تعریف ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کا ذمہ دار، اس کے اصل ذمہ دار کون ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ خود حکومت ہے اور حکومتی ادارے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سفارتی تعلقات بلا تاخیر ختم کر دیں۔ اول تو سب سے پہلا کام تو جہاد تھا، اصل کام جہاد ہے کہ اعلان جہاد کریں، ان سے سفارتوں کو واپس کر دیں سفارتوں کو، اور ان سے کہیں کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ تک یا تو اس شخص کو سزا دو، اس نے تو اس کے بعد ہماری طرف سے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے فوجی تیاری کر لی، ہماری فوجیں عسکر، ہمارے لشکر تیار ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، یہ اعلان کریں۔ اصل علاج یہی ہے۔ سعودی عرب کو بھی یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے، ترکی کو بھی یہی کرنا چاہیے، بنگلہ دیش کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ تباہ ہو جائیں گے، بلڈنگ گر جائے گی، ایمان تو مضبوط ہو جائے گا، بلڈنگ گرنے دو۔ ایسی بلڈنگ کو کیا کرنا؟ ایسی بلڈنگیں تو امریکہ میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، بہت بڑی بڑی، ہمیں ان عمارتوں کا، ان بلڈنگوں کا کیا کرنا ہے؟ ایمان سے قیمتی اور ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ فوج کس لیے ہے؟ ہتھیار کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے تو ہیں کہ ضرورت پڑے تو اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلیں، لیکن نہیں نکل رہے۔ ابھی ایک اداکار
اداکار یا فٹ بال کا کھلاڑی غالباً سعودی عرب بھی اپنے یہاں چیزیں کر رہا ہے، انہیں بلا کے رکھ رہا ہے۔ ایک اداکار برازیل کا ہے یا کہاں کا ہے مجھے معلوم نہیں اس وقت، وہ سعودیہ میں اسے دعوت دی ہے حکومت سعودیہ نے، ہر مہینے کتنے کروڑ روپیہ ماہانہ اسے دیں گے، ایک بنگلہ دیں گے 25 کمروں کا، 3 گاڑیاں دیں گے قیمتی ترین، 5 ملازم دیں گے، اور آنا جانے کے اخراجات وہ بھی حکومت دے گی، سعودی حکومت دے گی اس کو۔ ایک کافر کھلاڑی کے لیے، کھلاڑی کا اعزاز دیکھے۔ وہ ہمارے جامعہ مدنیہ جدید کا جو واٹس ایپ کا مجموعہ ہے اس میں وہ آئے ہوا، وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس کا اردو کا ترجمہ بھی لکھا ہے، مجھے وہ ساری مراعات یاد نہیں ہے جو اس میں لکھی ہیں، اس کی کئی کروڑ روپے تنخواہ ہے ماہانہ کی، وہ مجھے اب یاد نہیں رہا کتنے کروڑ ہے، ان کروڑوں میں ہے ماہانہ اس میں۔ بس کھیل کو فروغ دینا ہے، جہاد نہیں کرنا۔ اسرائیلی اپنے ہر بچے کو فوجی تربیت دے رہے ہیں اسکولوں میں، اور تعصب کی بنیاد پر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نعرہ ہی ان کا مسلمان اور عرب نفرت ہوتا ہے، ان کو دے رہے ہیں۔ عورتوں کو تربیت دے رہے ہیں، باقاعدہ عورتوں کی فوجی دستے ہیں اسرائیل میں بنا رکھے ہیں، تو وہ تو یہ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو دہشت گرد ہے؟ نہیں، ہم اصل میں منافق ہیں، ہم عوام میں بھی منافقت رچ بس گئی ہے، اور حکمرانوں میں تو پوری طرح رچی بسی ہے، اپنا دین، ایمان، ضمیر، عصمت، عزت، ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں یہ سارے کے سارے۔ جنہیں پکڑا ہے ٹھیک ہے، وہ برا کیا انہوں نے، لیکن انہیں سزا دینا، سخت سزائیں دینا تمہارا حق نہیں بنتا۔ تمہارا حق جب بنتا کہ تم اس ملک کے خلاف حقیقی معنی میں کارروائی کرتے، پھر اگر یہ عوام یہ کرتے تو پھر ان کو عبرتناک سزا دیتے، پھر بات بنتی ہے صحیح۔ یہ تو عوام نے جو کیا یہ تو تمہارے لیے سہولت کر دی کہ تم باہر کی دنیا سے کہہ سکتے ہو کہ ہم مجبور ہیں جہاد کرنے پر کیونکہ ہمارے عوام میں یہ رد عمل آ رہا ہے، ہمارے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سیاسی اور وزنی موقف ہے آپ لوگوں کا۔ آپ کر سکتے تھے کہ ہمارے عوام اس چیز کو تیار نہیں ہیں، ہمارا اقتدار اور ہمارے اس تمام ایوان ان کے بہہ جائیں گے ان کے غیظ و غضب میں، لہٰذا ہم یہ اقدام کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اعلان کریں، سفارتی تعلقات توڑیں، تجارت بالکل ختم کر دیں، بند کر دیں، دیکھیں کیسے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہیں ہی بے غیرت لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہیں مانتے، کیونکہ یہ اپنے نبیوں کی بھی توہین کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس توہین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ایسے بے غیرتوں کو آپ غیرت کا سبق سمجھائیں گے تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا انہیں کہ یہ توہین ہے ہمارے نبی کی، وہ اسے کہیں گے یہ توہین کیا، ہنسیں گے آپ کو، تو جو بے شرم جو ہے ہی بے غیرت، اس کو کیسے غیرت کا سبق سکھا سکتے ہیں؟ بے غیرت اور بے شرم کو تو مارا جاتا ہے، وہ لاتوں سے، مکوں سے، گھونسوں سے سیدھا ہوتا ہے، وہ بات سے سیدھا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں آ گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر خوب سخت ہو جاؤ۔ قرآن نے پالیسی دی، سیاسی پالیسی بھی یہی کہ سیاسی پالیسی میں بھی غلظت ہونی چاہیے تمہاری، اور تمہاری فوجی کارروائیوں میں بھی غلظت ہونی چاہیے۔ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ آپریشن جو تم نے کرنا ہے یہ بے رحمی سے کرنا ہے، پاکستانی فوجیوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، ہندوستانی بھی سکھاتے ہیں، امریکی، چینی بھی سکھاتے ہیں کہ بعض کارروائیاں ایسی ہوں گی کہ اس میں ترس اور رحم بالکل نہیں کھانا ہو، تو یہ ہم نے اپنے فوجیوں کو یہ تربیت دے رکھی ہے کہ بعض کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ کارروائی بھی تو ایسی ہی ہے، اس میں ترس ورس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سنگ دلی کی حد کر دی ہمارے خلاف۔ جب وہ کسی قسم کا ترس نہیں کھاتے تو آپ کو کیوں ترس آ رہا ہے؟ تو بہرحال اصل ذمہ دار حکمران ہے، اصل ذمہ دار اول آخر حکمران ہے، وہاں اہانت ہوئی تو اور یہاں گڑبڑ ہوئی تو دونوں کی ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں، اور بہت خطرناک حالات ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور عذاب ہم پر متوجہ ہو سکتا ہے، زیادہ خطرہ ہم پر ہے، سویڈن اور کافروں پر نہیں ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ بغیر علم، جو کافر ہیں ان کو گالم گلوچ نہ کرو، وہ جواب میں، کیونکہ وہ تو ہیں گلیئر، وہ جواب میں گالی کریں گے، دیں گے اور اللہ کو دیں گے۔ قرآن نے بتایا یہ ان کا سیاسی مزاج، یہ ان کا دینی مزاج،
مذہبی مزاج قرآن بتا رہا ہے فیسب اللہ عدوا بغیر علم، یہ اللہ کو گالی دیں گے. تم گالی نہ دو، ہاں چانٹا مارو. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ چانٹا مت مارنا، ہتھیار مت اٹھانا ان کے خلاف ورنہ تمہیں نقصان ہوگا اور یہ اللہ اور رسول کو گالی دیں گے. نہیں، ہتھیار اٹھاؤ گے تو تابع دار بن جائیں گے تمہارے، کیونکہ لاتوں کے بھوت ہیں، تب باز آئیں گے ورنہ باز نہیں آ سکتے. کہیں حدیث میں قرآن میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار مت اٹھانا، ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ کہیں نہیں آتا. گالم گلوچ سے منع کیا ہے، گالم گلوچ، کیونکہ یہ کمینوں کی چیز ہے. یہ بہادر کا شیوا نہیں ہے، اور مومن بھی اور بہادر ہو تو اس کی تو توہین ہے گالی دینا. وہ گالی نہیں دیتا، وہ گالی سنتا بھی نہیں، گالی دیتا بھی نہیں، گالی برداشت بھی نہیں کرتا. وہ گالی دے تو اس کا علاج جو صحیح ہے وہ کرتا ہے، وہ گالی سے نہیں دیتا جواب اس کو. لیکن ہم تو بے غیرت ہو چکے ہیں، سارے کے سارے بے ضمیر ہو چکے ہیں. تو میری اس باتوں سے آپ لوگوں کو اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین کا معاملہ ہے، کیا ہم بے غیرت ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے اور اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. جن کا تعلق مسلم لیگ سے ہے وہ مسلم لیگی حکمرانوں کو، اپنے لیڈروں کو جھنجھوڑیں. پیپلز پارٹی والے ان کو جھنجھوڑیں، اگر نہیں ہوتے تو ان کو گریبان سے پکڑ لیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلم لیگوں کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اور جو پارٹی ان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ انہیں جھنجھوڑیں. نہیں جھنجھوڑتے تو ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹیں اور اپنے کو اس پارٹی اور جماعت سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. دین اور ایمان سب سے پہلے ہے، بعد میں کوئی اور چیز ہے. تو بہت خراب حالات، اسی لیے وہ دن بدن توہین کرتے چلے جا رہے ہیں اور مزید کریں گے. یہ دیکھ لیں، یہ رکیں گے نہیں، کیونکہ جو ان کو غذا دینی وہ تو مل ہی نہیں رہی. کمینہ تو اور سر چڑھتا ہے، وہ اور سر چڑھے گا. جو اس کی صحیح خوراک ہے وہ جب ملے گی تو آپ کے پیروں میں پڑ جائے گا، پھر ٹھیک جگہ آ جائے گا، اپنے صحیح مقام پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری افواج کے سالار وہ سوچیں، بلکہ سوچنا تو چھوڑ ہی دیں. آج تک سوچ ہی رہے ہیں 76 سال سے. یہ جب سوچتے رہیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے مفکر بن جائیں گے، مفکر اعظم بن جائیں گے. ایک مفکر ہوتا ہے وہ کہ جو فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر اگلا قدم اس پر عمل کرنے کا ہوتا ہے. ایک مفکر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر ڈر کے مارے پھر سوچنے بیٹھ جاتا ہے، پھر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر ڈر کے مارے وسوسہ کوئی آیا پھر سوچنے بیٹھ گیا. ہمارے مفکر سارے اس قسم کے جو 76 سال سے سوچ رہے ہیں. اب سوچنا چھوڑ دو، اب فکر چھوڑ دو، میدان عمل میں آؤ. سوچ و بچار صرف کرتا رہے انسان تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اس کا سوچنا نہ سوچنا برابر ہے. سوچے تو وہ جس کا کوئی اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرے، ورنہ بیکار ہے سوچنا. آپ ایک کارخانہ بنانا چاہتے ہیں، سوچ و بچار کے بعد اگر اس کا سنگ بنیاد رکھ کر راج مزدور نہیں لگائیں گے تو آپ کی سوچ بچار بیکار. اور سوچ کے بعد آپ نے پیسے خرچے اور راج مزدور لگائے، ٹھیکہ کیا، کام شروع کرا دیا، تو یہ سوچ، یہ عمل، سوچ کے بعد یہ عمل ہو رہا ہے تو اب فائدہ ہو رہا ہے. صرف سوچ سے کیا ہوگا؟ سوچ سے کچھ نہیں ہوگا. تو 76 سال سے سوچ بچار کر رہے ہیں. اتنے بڑے حکیم مت بنے، اتنے بڑے مفکر بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر مفکر، یہ ذلت کا طوق ہے اس قسم کا مفکر بننا. یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں. دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ اسی طرح ذلت کا جب تک ہم مسلمانوں کی بدعملی ایسی چلے. ہر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ہر مسلمان ملاوٹ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے. اپنے گریبانوں میں سب جھانکیں، مذہبی لوگ بھی جھانکیں، نمازی بھی جھانکیں، ہادی بھی جھانکیں. کیا یہ نہیں ہے؟ کون ہے اس سے بری؟ دھوکہ دیتا ہے، نماز میں ڈنڈی مارتا ہے. دھوکہ، جھوٹ، طمع، لالچ، کسی کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے صحیح امانت کے نام سے ختم. ہر طبقے کا یہ حال ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کرامت ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم اللہ میاں کے لاڈلے ہو جائیں. یہ تو یہودیوں کی سوچ ہے کہ دنیا کی ہر خباثت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے. مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے.
اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں۔ وہ یہودی طرز عمل اور طرز فکر ہم مسلمانوں میں آ گیا۔ لہٰذا اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، یہ انتظار نہ کرو وہ ٹھیک ہوگا تو میں ہو جاؤں گا۔ قبر آپ کی الگ ہوگی، ہر ایک کی الگ الگ، وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، قبر میں اپنے آپ اپنے عمل سے واسطہ اس آدمی کا خود پڑے گا، کسی اور کا نہیں پڑے گا۔ اپنی قبر درست کرنے کی فکر کریں، عورت بھی مرد بھی، ہر ایک۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے عالم اسلام میں بیداری پیدا فرمائے، غفلت دور کرے، اس ذلت کے گڑھے سے ہمیں نکالے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔